جتنے بھی مذاہب
باطلہ نے یا مذہب حق ہے، تمام کے تمام جملہ جو جملہ سبھی کے سبھی اپنے اپنے مقام کے اس بات کے دعوے دار میں کہ نجات پانی ہے تو ایسا پانی یہودیاں میں اس کے دیکھ لو تو اس بات کے مدعی میں کہ جنت بنی ہے تو یہودیاں واسطے بنی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی تو خدا دے پتر وہ بڑے پیارے ہیں، اپنی اولاد کو خدا دوزخ وچ نہیں پا سکتا۔ یہ انہاں دا دعویٰ قرآن پاک میں نقل کرنا، وہ سائیاں کو پوچھ کے دیکھو، وہ کہندے نے کہ میاں بہشتاں تے تیار ہی ساڈے واسطے ہونا، سکھاں پوچھ کے دیکھو کہتے ہیں کہ باغات کی ساری اصا کرنی، ہندو آتے ہیں کہ جنت دیا ساریا نعمت تیار ہوئی نے تو سارے واسطے تیار ہو، اسلام کے اندر اتنے فرقے اور اتنے مذاہب میں آمنہ دے لال تاجر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بن کے رہے، ذرا غور فرمانا، وہ 73 فرقے جڑے بننے میں 73 کے 73 ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی جنتی، میں چلیا آ رہا سا جی ٹی روڈ پہ ایک جلسہ ساڈے گلانڈ ہو رہا ہے، کالے جھنڈے کنگے وہ آدھے نے بادشاہ بہشت بنی ہے تو ساڈے واسطے، چکرال بھی کہتے ہیں جنت میں جانا تو ایسا، پرویز بھی آتے ہیں رب نال ملاقات ہی ساری ہونی، اور مرتد مرغئی آتے ہیں کہ ساڈے بغیر دنیا اتنے بخشے ہی کوئی نہیں، مشرق آتے ہیں اسی جنتیاں، بدتی آتے ہیں اسی جنتیاں، بریلی آتے ہیں اسی جنتیاں، دیوبندی آتے ہیں اسی جنتیاں، اہل حدیث آتے ہیں اسی جنتیاں۔ اج رب دے قرآن کو فیصلہ لینا کہ جنتی کون ہے، مومن کون ہے،
نال رب دے دربار دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ کدے ہاتھ میں آئے. فیصلہ خدا بندی ہے. آج فیصلہ ربانی سن کے جانا، بدگانے یزدانی سن کے جانا. ہر بندہ آتا کہ سیدھے رستے تو میں دو نماز نو پوچھیے آتا جی جنتا تو ہے نہیں سارے واسطے. نمازی آتا اسی ایویں ٹکر مارتے پھرنے ہیں. چور ڈاکو آتے ہیں غفور الرحیم ہی سارے واسطے. اور سب نیکوکار آتے ہیں غفار ستار سارے واسطے. اج رب دے قرآن کو پوچھنا کہ اے کلام رحمان، اے رحمان، اے صاحب قرآن، سانو دسو کہ رب کیویں ملتا، خدا کی رضا کیویں حاصل ہوئے گی، ایمان کنوں آتے ہیں، جنت کا حصول بحیثیت کا دخول کنج ہوئے گا، صراط مستقیم کی ہے اور کہڑے لوگ صراط مستقیم کے گامزن میں. اے اللہ دا قرآن، ہم محبت نال پیار نہ قرآن سنو. آج فیصلے بڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہونا بھی کسی کسی نتیجے تک پہنچے گا. رحمان کا قرآن 17 نکل آیا تیسرا. آواز دیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پیار نال قرآن سنو اور بڑے ہوش نال یہ ترجمہ نوٹ کرو. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آپ اعلان فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، دنیا دے لوگ اگر تسی خدا اپنے تے راضی کرنا چاہتے ہو، خدا دے محب بننا چاہتے ہو، خدا نال محبت کرنا چاہتے ہو، خدا دے محبوب بننا چاہتے ہو یا خدا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. قرآن فاتبعونی رب تک پہنچن کا ایکو ہی ذریعہ تے ایکو ہی رستہ ہے. فاتبعونی جنت تک پہنچن کا ایکو ہی ذریعہ تے رستہ ہے. اور بحیثیت دخول کا ایکو ہی ذریعہ تے سبب ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو. فاتبعونی میرے پیچھے لگ پو، فاتبعونی میرے آنکھیں لگ جاؤ. یحببکم اللہ،
یعبدونِ تسی میرے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تہاڈے سارے گناہاں تو معافی دے قلم چھوڑ دے گا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اعلان خدا پتہ لگا کہ نجات کا ایک ہی رستہ تو ذریعہ کہ امام الانبیاء حبیب خدا خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اطاعت اختیار کر لی جا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں چنگا ہوں میں جنتی ہوں اج فیصلہ ہو جانا کہ کون لوگ اس رستے تے نے جیڑا رستہ مکے مدینے تو ہو کے حوض کوثر کے جانا حوض کوثر تو ہو کے بہشتہ تک پہنچے اللہ تم اس رستے پہ چلا آ رستہ جو دسنا راہ بڑے نے لوکا ملے کوئی اتوں تردا تو اندرا گاندھی کے ملک میں جانا تردا تردا بریلی پہنچ جانا جو اینجلی تردا تو پوجے جا پہنچتا تو ادھر تردا تو میاں پاک تک پہنچ جانا تو ایس جتوں اٹھتا تو اجمیر جا پہنچتا ادھر تردا تو قادیان جا پہنچتا ہائے 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 کوئی ادھر تردا تو بغداد جا پہنچتا کوئی ادھر اٹھتا تو نجف اشرف جا پہنچتا اور وہابی اٹھتے ہیں مکے مدینے جاندے نے اور انشاءاللہ جیڑا مکے مدینے جائے گا حوض کوثر تے جائے گا حوض کوثر تے خدا دیا جنتاں وچ جائے گا اللہ تواڈے نصیب چ فرمائے سودا اپنا اپنا مسلک اپنا اپنا دعوت اپنی اپنی ہے فکر اپنی اپنی ہے میاں بلاوا اپنا اپنا ہے ہائے 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 نسبت اپنی اپنی ہے پیغام اپنا اپنا ہے پکار اپنی اپنی ہے شہرا اپنا اپنا ہے آوازہ اپنا اپنا ہے نکارا اپنا اپنا ہے عقیدہ اپنا اپنا ہے رستہ اپنا اپنا ہے پر اصل تے اج یہ دسنا کہ رستہ کیڑا صحیح رستہ ہے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ بات کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے میرے پیغمبر تے تیرے رسول لیتے ہیں انہاں دے روضہ پاک سے کروڑا رحمتاں نازل فرما پروانا اے ذرا پیغمبر کا ایک فرمان نوٹ کر لینا تو میرے ہاتھ میں مشکات شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اج دل دیا تختیاں دماغ دیا پھٹیاں کو لکھ کے لے جایا اس روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم
سبيل الله ثم خطا خطوطا أنزل إليه وأنزل عليه وجعل هذه سبل على كل سبيل ما شئت أن يدل إليه وجرى على صراطه مستقيما واتبعوه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انج کر کے سیدھی لکیر کھچتے ہیں. میرے وہاں دیکھو ذرا, انج کر کے لکیر سیدھی کھچتے ہیں تو لکیر سیدھی کھچ کے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجے بھی لکیراں کھچتے ہیں تو انج کر کے کھبے بھی لکیراں کھچتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آ جیڑی سیدھی لکیر ہے اے ھذا سبیل اللہ, جڑی سیدھی لکیر اے رب دا رستہ دے, اے رب دی راج ہے, اے میری راج ہے, اے رب دی راج ہے. تے آ جڑیاں کھبے تے سجے ڈنڈیاں لکیراں نے فرمایا اے میری تے رب دی راہ نہیں جے, اے شیطان دے راج ہے. اللہ تعالی شیطاناں دے راہ تو بچا. اے گمراہی کے رستے میں جڑے سجے کھبے ہوئے سیدھی سڑک ہوئے جی جڑی جیٹی روڈ شہرہ اعظم تم مکے کے مدینے پہنچا دیں گے. اللہ سارے مجمے میں اس جیٹی روڈ پہ چلا جڑا مکے مدینے پہنچا دیں. اجے نہیں سمجھے آؤ میں سمجھا دینا. آمنہ کے لال باقر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے بیٹھے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاشری میرے ہاتھ میں ایک تورات دا نسخہ پڑھ رہے ہیں. پروانیاں ذرا ہوش نال خطبہ نوٹ کرنا. ایک تورات کا نسخہ پڑھ دینے کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ جاتی ہے. ہائے ہائے آپ کے چہرے کے غصے کے آثار نمایاں ہو جاندے ہیں. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پہ جاتی ہے اور صدقے جانا صدیق نہ تیری شان عظمت کے شراست کے سمجھ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال ابو بکر ثقلتک السواجل اے عمر تیری ماں تجھے گم کر دے ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو نبی پاک علیہ السلام دا چہرے وال کیوں نہیں لیندا پیا عمر؟ تینوں تیری ماں گم کرے تو تورات پیا پڑھنا تے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ نہیں لیندا. نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ جڑا وہ غصے دے نال تمتما رہا ہے. فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے ول ویندے نے تو کی لے کے کہندے نے فقال او
پیغمبر محمد غصے تو تنال فرماندے میں رضینا باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. میرے عمر گل سننا والذی نفس محمد بیدہ خدا دی قسم جد اپنے میں محمد دی جان اگر ایک تورات جڑی تو پڑھنا پیا جگہ تو نازل ہوئی ہے موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے وہ پیغمبر بھی آ جائے فرمایا وہ جب تک میری پیروی نہیں کر لے گا انہوں بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوئے گا. اور پتہ لگا اج جے نبی موسیٰ آ گئے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور اپنی نبوت نہیں چلا سکے گا اور جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک آمنا کے لال کی تابعداری نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت نازل ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام نے حیثیت نبی نازل ہونا اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلایا انہیں آمنا کے لال کا تابعدار بن کے رہنا. پتا لگا کہ اس ویلے قیامت دنیا کنڈا تک اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہے ہر ایک واسطے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے حدیث کی پیروی ہے میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہے قرآن کی تابعداری ہے. جیڑی چیز اس کو ود کے ہوگی جو کتاب سنت کو تجاوز کرے گا پہلے عبادت کا رنگ لگے نیکی کی نیت نال کرے نیلو کعبہ دے خدا دی قسم ہے رب دے دربار دی اندر او دی ہر نیکی تباہ تو برباد ہو جائے گی مچھر دے پر دے برابر یہ بھی قیمت نہیں کرے. تو سا کہنا جناب کتنے دکھایا آؤ میں رب کا قرآن پیش کرا آتا بھی اتنی مصیبت چلتی سپیکر بہ جانا سپارا دیکھو جی غالباً سورت کا نام ہاں سنو ستارہ 16 نکل آیا اللہ میں تیرے قرآن کو قربان جانا لکھ ورا میں سب کے جانا سورہ کاف ختم ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان آواز آندی ہے مولا فرماندے نے قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وهبطت أعمالهم فلا مقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللہ فرمان میرے بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں اپنے والے نیکیاں کرتے ہیں سانو سلام ملے گا. سنو اور میاں ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور قرآن کے حدیث میں عمل نہیں قرآن کے حدیث میں ثبوت نہیں اپنے والے ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے رب دے قرآن نے دعائی دے دیتی ہے مولا فرماتا ہے اولئک
انہوں دے عمل سارے ضائع تے برباد ہو جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جنہیں کافر کے مشرک نو وہ نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں بدتی نہیں نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا. ججاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی کوئی معمولی حیثیت نہیں. اور میرے مصطفیٰ کی جب تک مور نہیں لگے گی نیکی نیکی نہیں بنے گی. بولو نیکی نیکی نہیں بنے گی. یہ ہے مسئلہ کیا حدیث جسا کہنا دلیل کے بغیر بات نہیں چلے گی. میں قدم نہیں اٹھاواں گا. اور سنو ذرا ایمان میں دسو نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو. اور نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ ہم دسو روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ ایسے نہ ہو جیڑی نماز کے جیڑا روزہ نبی کی سنت کے خلاف ہے کوئی نیکی نہیں. ایسے میرے ہاتھ میں ایک مسکات ہے تو آخنا بھی یہ کتنے گل لکھی ہے. اللہ جتنے تیرے پیغمبر تو میرے آقا لیتے ہیں انہوں کے روزہ پاک کے کروڑا رحمتہ نازل فرما. پروانیاں جڑی روایت ہے بخاری شریف کے مسلم شریف کی تو اس روایت کے راوی کون نے؟ حضرت انس بن مالک آخر رضی اللہ تعالی کے مطابق والے اچھی طرح ریکارڈ کرنا اج کے خطبے میں اور شامل اچھی طرح سماعت فرمائیں. اج دے بیان میں وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. آل حدیث کا سٹیج قرآن بھی سنی جاؤ تو نبی کا فرمان بھی سنی جاؤ. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما يخبروا بها كأنهم تقالوا فجعلوا المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فجعل أبوه أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر يمسون النهار أبدا وضعت وقال الآخر أنا تجل النساء ولن تتزوج أبدا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين كنتم كذا وكذا أما والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له وفي وإفطر وأصلي وأرقد لا تزوج النساء فمن رغب عن سنتي وليس متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 3 بندے نبی پاک علیہ السلام دیا بیویوں کے کول آئے. نبی علیہ السلام کے متعلق ازواج مطہرات بھی پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل لاب کے اعمال کی نے آپ نماز کی پڑھنے روزے کی رکھتے ہیں. ازواج مطہرات نے دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام ایلیاں نمازاں پڑھتے ہیں انج کر کے روزے رکھتے ہیں. انہوں تین بندے کے کہنے لگا وہ بھی نبی علیہ السلام تو 5 نمازاں پڑھتے ہیں دل رات وہ بخشے نے 9 دن رات
دوجا ادھر بولیا وہ کہنے لگا کہ میں 12 مہینے روزے رکھا گا 12 مہینے روزے رکھا گا ایمان نہ دسو یہ روزے رکھنا کم چنگا کہ نہیں ایک تیسرا سی نال کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے آئے نے کہ میں تو نکاح نہیں کرنا نکاح بندہ کرے بیوی آتی ہے وہ اخراجات بھی وہ ملازمات زندگی وہ حقوق نے جتی کبھی نہیں کبھی دوپٹہ نہیں کبھی آٹا نہیں کبھی مرچ نہیں کبھی لون نہیں کبھی تیل نہیں اگوں بچے پیدا ہو جاتے ہیں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا دن رات رب کی عبادت میں کرواں گا ایمان دسو مجھے چنگی ہے کہ نہیں یہ گلا دنیا کا کرتے ہیں گلا کرتے ہیں تو جگہ کے پی اچانک آ جاتے ہیں آپ بیویوں نے دسیا کہ سونا یہ بندیاں نے تینوں نے سوال کیا اصل جواب دیتا اگے یہاں ایک نے آخیا کہ میں دن رات نماز پڑھوں ایک نے آخیا 12 مہینے روزے رکھوں گا ایک نے کہا میں ساری زندگی نکاح نہیں کرا گا جگہ کے پیر رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما نے اور میں نماز بھی پڑھنا میں وقفہ بھی پڑھنا میں روزے بھی رکھنا دنیا کے حقوق بھی پورے کرنا دنیا کے حقوق بھی پورے کرنا روزے بھی رکھنا چھڈنا نہیں جہاں آدمی میرے تو ود کے کام کرے گا میری امت ہی نہیں بولو میری امت ہی پتا لگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہوئے کہ جہاں آدمی مصطفیٰ تو ود کے نماز پڑھے ود کے روزے رکھے وہ مصطفیٰ کی امت ہی نہیں مصطفیٰ کی امت مسئلہ کہہ رہے میرے تو جڑا ود کے کم کرے گا ذرا سا کم کرے گا جہاں پیغمبر کا فرمان وہ سنو ذرا وہ نبی کا فرمان سنے رب کا قرآن سن لو ایک اور مقام نوٹ کرو ساری آیت اس مضمون دیا آ جان گیا یہ سپارہ 5واں نکل آیا اللہ تیرے قرآن کو قربان جاوا آواز آتی ہے مولا فرماندے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ ان سارے دسینے قرآن کے نور نال منور فرما سنو ترجمہ آواز آتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا اللہ تو دے رسول دی اطاعت کردا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہو سبحان اور جڑا اللہ کے رسول دی اطاعت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن والے انعام یافتہ لوگوں کے نال ہوں گے من النبیین وہ نبیاں دے نال ہوں گے اللہ تعالی نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے من النبیین والصدیقین صدیقہ نال ہوں گے والشہداء شہیدہ نال ہوں گے والصالحین نیکاں نال ہوں گے وحسن اولئک رفیقا رب فرماندے نے ساتھ چنگا دے نبیاں لالا اللہ سب نے ساتھ نصیب فرما ساتھ کلو نصیب ہونا نہیں یطع اللہ والرسول نبی بھی تابعداری سے اجے نہیں سمجھے آؤ میں قرآن پاک کا ایک اور مقام پیش کرا اطاعت رسول کا مسئلہ حل ہو جائے آواز یہی سپارہ
صدقے جانا سپارے دا رکوع اٹھواں نکل آیا آواز آتی ہے نہیں یطع الرسول نہیں یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا محمد کا فرمان خدا کا محمد صلی اللہ ہے محمد کا فرمان ہے فرمان خدا کا محمد کا فرمان ہے فرمان خدا کا محمد ایسے آدھا ترجمہ محمد کا فرمان ہے فرمان خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا محمد کا فرمان فرمان خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا اور ایک اور انداز ہائے وہ اپنی بولی جانا وہ آندا جس دل محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے سمجھ لو کہ او جنت کیوں قسمت نہیں ہے محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے نصیب اس کو قطعاً اور جنت نہیں ہے میرے برادر ایک اور رکھدا اور اپنی بولی جانا صدقے جانا قربان جانا وہ آندا خدا نو منانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ او خدا نو من قل ان کنتم تحبون اللہ خدا نو منانا محمد نے دسیا اور دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ خدا نو منانا محمد نے دسیا تو دیدار پانا محمد نے دسیا اور کلمہ شہادت سولی پہ چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا ہائے 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 اور کلمہ شہادت سولی پہ چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تشیاں نو پانی اور بھکھیاں نو روٹی تے تشیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تشیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا او آیا یتیمان دیون تسلی او آیا کاموں کی والیا او آیا یتیمان دیون تسلی تسلی لگانا محمد نے دسیا او چکلے شرابا او چکلے شرابا جلے چوریاں تھی اور بچنا بچانا محمد نے دسیا اور چکلے شرابا جلے چوریاں تھی تو بچنا بچانا محمد نے دسیا سرو
جو جنگ مشرق دی طرفوں غور نہ چھڑے جو جنگ مشرق دی طرفوں کاموں کی لالیا چھڑے جو جنگ مشرق دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا چھڑے جو جنگ مشرق دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا چھڑے جو جنگ مشرق دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا اور اسی بدتیاں کے مشرکان دی توڑ پن کے چھڈاں گے شرک دا لگ توڑ کے چھڈاں گے اللہ کے فضل نال رات دی انہاں دی توڑ ٹوٹ گئی ہے تانوں مبارک ہوے مشرکان دی رات دی توڑ پانا ہے انہاں دے گھر جا کے پانا ہے بات آئے گی وقت میں سناواں چھڑے جو لڑائی اور مشرق دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے اور شرک نو مٹانا محمد نے خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا جیڑا کم مصطفیٰ تو ود کے لے میرے آقا دی سنت دی مور نہیں لگی پانے نیکی تو عبادت کردا رب دے دربار قبول و منظور نہیں ہو سکتا آپ انہوں سناوا اب نماز دے متعلق سنے روزے دے متعلق سنے ایمان نہ دسو قربانی کرنا نیکی ہے کہ نہیں پر جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہو رہے تو بولو نیکی تو کہنا کتنے لکھا یزدان بخاری صحیح عید بقرہ کا دن ہے تو جو میری طرف بقرہ عید کا دن میرے تقوی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عید کی نماز پڑھو تو پچھوں قربانی وہی سنیا جو نا ایک صحابی آیا آن کے کہندا اے جداں دا پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں آج کو کام کر کے آیا آقا فرماندے نے کی سونا حجت کی نماز پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ عید کی نماز پڑھدیا پتہ نہیں کنی کو دیر ہو جانی ہے تو جانور گھر سی خریدیا قربانی کا آقا جس دل میں خیال آیا میں ذبح کرا ویلا دوں وہ ذبح کرا گوشت بنایا گوشت بنا کے تو میں محلے کے غریباں مسکیناں ونڈ کے آ گیا وا تاکہ بھوکے نہ رہن ہوں میں عید کی نماز پڑھنے واسطے آیا ایمان نہ دسو کام چنگا کہ نہیں نیت بھی چنگی ہے کہ نہیں نیت صحابی بھی بڑی چنگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لان سودا لگا اور تیری قربانی جڑی ہے عید کی نماز تو پہلے کیتی ہے قربانی ہوئی نہیں اچھی بولے قربانی انہیں 6 مہینے پہلے جانور ذبح کیتا سی مہینہ پہلے کیتا سی 10 دن پہلے کیتا سی 5 دن پہلے کیتا سی 1 دن پہلے کی نا دن عید ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پچھوں کا فرق پی گیا وہ جانور ذبح کرنا سی 8-9 بجے عید کی نماز پڑھ کے کر لیا 5-6 بجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری قربانی ہوئی نہیں میں کیا عید کی نماز پڑھ کے کر لیے تو پہلے کی تیری قربانی نہیں ہو یہ مسئلہ قائل ہے نہیں سمجھے اور سمجھاوا میرے تو
نماز پڑھانے واسطے گئے ہیں، کھلے میدان سے گئے ہیں، مجمع اکٹھا ہو گیا، عید کی نماز تو پہلے ایک آدمی مجمع کو اٹھتا اللہ اکبر کہہ کے نفل نکلیں گے، علی مرتضیٰ کی نظر پہ گئی، فرمایا کون ہے جو عیدگاہ میں چاہ کے عید کی نماز تو پہلے نفل پڑھنے لگا؟ کہنے والے کہا جناب فلاں آدمی ہے۔ میرے علی نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا بے کفن میلہ نہیں ہوا، اور سن عید کی نماز تو پہلے بھی کوئی نماز نہیں، عید کی نماز تو پیچھے بھی کوئی نماز نہیں، جڑا پڑھے گا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ عمل مردود ہو جائے گا، وہ عمل بابا کے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا نفل پڑھنے نیکی سی، صحابی نے سمجھا، اس شخص نے سمجھا کہ ویلا ویلا اجے ٹائم ہے میں نفل پڑھ لوا، علی مرتضیٰ نے روک دیتا، فرمایا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں چاہ کے عید کی نماز کو پہلو پیچھے نفل نہیں پڑھے، جڑا پڑھے گا وہ بدعتی ہو جائے گا، جڑا پڑھے گا وہ نبی تو ود کے کام کرنے والے ثواب مل سکتا، عمل رائے گا جائے گا، باعث وبال بن جائے گا، باعث عقاب کو عذاب بن جائے گا۔ تو ہے مسئلہ کا حدیث، وہ ہے حدیث کی عظمت، فرمان مصطفیٰ کی شان، میں تینوں مقام سنانا، اللہ کے قرآن سنانا، تیرے کنا تک پہنچانا، سن سن آواز آتی ہے، مولا فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سننا، ترجمہ ستارہ پنجواں نکل آیا، سورت بنا سورہ نساء ہے، آواز آتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور کون بے نصیب بد نصیب جڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی الٹ چلتا ہے، آپ دی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، او دے واسطے ہدایت ظاہر ہو جاندی ہے، قرآن کی حدیث دے مسئلے واضح ہو جاندے نے، کتاب و سنت بالکل سامنے موجود ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، میرے وال ویکھ، میرے وال نہیں دیکھنا تے قرآن دی زیادت کری دا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں دے رستے دے بھی خلاف چلتا ہے، مومنین تو مراد صحابہ دی جماعت ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ صحابہ دے بھی خلاف چلتا ہے، خلفائے راشدین دے بھی خلاف چلتا ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، رب فرماندے نے جدھر پھر داسی پھیر دینے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فیصلہ خداوندی اہل سنت والجماعت، اہل سنت مانے نبی کی سنت والے، ول جماعت کا مانا صحابہ کے طریقے والے، ابھی تک تمہیں اہل سنت و جماعت کے معنی کا پتا نہیں، اہل سنت کا مانا نبی کی سنت والے، ول جماعت کا مانا صحابہ کے طریقے والے، اور میں رب کا واسطہ دے کے تھوڑے کو پوچھنا چاہنا وا، جو کچھ اج کل بدعات ہو رہی ہیں یہ میلے نے، اس نے قبراں تے دیوے نے، قبراں تے مزار، قبراں تے نیازے نظر نیاز، قبراں تے چڑھاوے نے، قبراں دے میلے نے، قبراں دے عرس نے، قبراں نوں سجدے نے، قبراں دے طواف نے، ہائے ہائے ہائے، اور میاں کل نے، تیجے نے، چالیے نے، ساتے نے، 11ویں نے، 12ویں نے، یہ کنڈے نے، جمعراتاں نے، مولود نے، میلاد نے،
دے ساتھ سنت وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ ہے پیندے پرنے قرآن حدیث وچ نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں یہ پتہ ہے قبراں دا گواہ قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ ہے پکے مدار قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ ہے قبراں دیاں سجدے جڑے نے قبراں دے سجدے قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں ظالم نوں پتہ ہے قبراں تے دیوے بالنے قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ بریلوی جت کتاب و سنت وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ غیر اللہ کو منگنا فریادہ کرنی قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ قبراں تے بانگا دینیاں کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ اذان تو پہلے درود کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ کہ جمعہ دا خطبہ بیٹھ کے دینا قرآن حدیث میں کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ کہ 11ویں آؤ کتاب سنت وچ کوئی نہیں. من بعد ما تبین لہ الہدی انہوں پتہ ہے جمعرات قرآن حدیث میں کھانیاں پکانیاں کوئی نہیں پر کھائی جاندہ پکائی جاندہ. مولا فرماتے ہیں نولی ما تولا اور جدھر پھریں گا تو لوگ پھرتے جاؤں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اے ہے اللہ دا قرآن زبان حبیب الرحمن. میں پڑھے تو فیصلہ لینا فیصلہ دے کے جانا. اہل عقل آئے اہل علم بیٹھے اہل خرد آئے اہل ایمان آئے اہل اسلام آئے اہل توحید آئے اہل حدیث آئے اہل سنت آئے اہل انسان کی دنیا. مینوں انصاف نہ دسو کہ میرے پیغمبر دے بیٹے فوت نہیں ہوئے. اب بولو میرے آقا دے 4 بیٹے. کتنے بیٹے؟ میرے وال تکنا میرے وال دیکھنا. میرے مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں. میرے مصطفیٰ دیاں ایک وقت 9 بیویاں. میرے مصطفیٰ دے 1,40,000 صحابہ. 4 بیٹیاں کے 4 بیٹے میرے نبی کی زندگی کی فوت ہو گئے. میرے نبی کی زندگی 4 بیٹے قاسم عبداللہ طیب کے طاہر 4 بیٹے 4 نام 4 بیٹے رب دیتے نبی کی زندگی کی فوت ہو گئے. اور 10 نبی نے کل کیتے تیجے کیتے پتراں دے 10ویں کیتے. مصطفیٰ نے پتراں 40 کیتے 10 نبی دیا 4 بیٹیاں ان کے 3 زندگی کی فوت ہو گئی. زینب رقیہ ام کلثوم 3 زندگی کی وفات پا گئی. چوتھی فاطمہ الزہرا مصطفیٰ دے 6 مہینے بعد وفات پا. 3 بیٹیاں زندگی کی فوت ہوئی. میرے نبی نے انہوں کے کل 40 کیتے. اہل سنت وال جماعت شہید ہو. 70 صحابہ عہد میدان شہید ہوئے. میرے نبی نے کسی کا عرف لیلا کیتا کسی کا مزار بنایا کسی کے نام کے کنڈے کرے. اور چلو ان 17 70 کے ایک پاسے رہ گئے. ان 17 میرے مصطفیٰ کا ایک سکا چاچا حضرت حمزہ شہید ہوا رضی اللہ تعالی. احد دا میدان ہے
میرے مصطفیٰ کے سکے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب آیا اور میرے مصطفیٰ کے چاچے نو شہید بڑی بے دردی نہ کیتا گیا، کم کٹ دیتے، ظالماں نے نک کٹ دیتا، نبی دے چاچے دی زبان کٹ دیتی، مصطفیٰ دے چاچے حمزہ دا دل کڈ کے ہندا نے منہ پا کے دندا تھلے چبا دیتا تے کم نک کٹ کے اپنے گل دا ہار بنا لیا۔ میرے آقا نے چاچے دی شہادت جدوں یاد آ جاتی اکھاں تے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو سفیان دی بیوی فتح مکہ دے دن مسلمان ہوتی ہے، ابو سفیان مسلمان ہوتا ہے، آقا کے سامنے آتی ہے، پچھلا کون ہے؟ آقا میں معافیاں منگن واسطے آئی ہوں، میں ہندا وا، میں تھوڑے چاچا حمزہ دا دل چبن والی ہندا وا، آقا جو معافیاں منگن واسطے آئی ہوں۔ آقا فرماندے نے ہندا معافی تو دے دیتی ہے پر اکھا تو دور ہو جا چاچا یاد آ گئے۔ میں رب کا واسطہ دے کے پوچھنا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے چاچے حمزہ کا کبھی اس میلہ منایا، کبھی کل چالیے انہوں کی برسی منائی؟ اگر نہیں منائی، مصطفیٰ نے نہیں منائی، جیڑا دین مصطفیٰ ہے یا رب دا قرآن ہے یا سادے قرآن ہے، خدا دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے، اگر مصطفیٰ نہیں کیتے تو دین نہیں، یہ دین نہیں، یہ دین نہیں تو مردود ہے، یہ مردود ہے تو میاں دین نہیں، یہ دین ہے تو مردود ہے، اور جڑا مردود ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ بات کھڑی دسی جائے گی، دم کے بھی چوک دسی، اسا سارا دین یہ بنا لیا، اسی نشان دہی کریے تو گستاخ بن جانے ہیں۔ اور سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تمہیں دساں کہ نبی دی سنت مصطفیٰ دی حدیث دی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، آپ نے دسو۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کا میدان توجہ میری طرف رہے، فرمایا آ جڑے 50 بندے نے اتنے ڈٹے رہے، اور درا نہیں چھڈنا، سانو پاوے رب فتح دے دے پاوے شکست دے دے، جیسے بھی حالات ہوں، اور میرے صحابیوں تساں درا چھڈنا، یہ قرآن چ لکھا ہے۔ جنگ گمشان دی ہوئی، لڑائی زوروں نال ہوئی، ہائے ہائے ربا تو بڑا سچا ہے، لڑائی ہوئی تو ہوا کہ اللہ نے میرے نبی تو میرے نبی کے یاراں نو فتح عطا کر دیتی۔ میدان احد کی گل کر رہا، جب فتح ہوئی نا احد تو یہ 50 بندے سن، انہوں نے دیکھا فتح ہو گئی ہے کہ باقی سارے ساتھی سامان لٹتے ہیں، مال غنیمت لٹ رہے ہیں، اسی 50 اتنی کھلوتے رہیے۔ انہیں اپنے دل دل کے آخیا کہ پیغمبر کا مقصد یہ سی کہ تصا تو ہلنا نہیں جب تک فتح نہ ہوئے، کوئی فیصلہ نہ ہوئے، فیصلہ ہو گیا کہ ہوں اسی بھی مال غنیمت جا کے لٹ لگے، درا چھڈ دیتا۔ اور بولے درا، نبی دا فرمان یاد نہ رہا،
خالی ہو گیا. کافراں نے ویکھیا 50 بندے اتنے کوئی نہیں. انہاں پچھوں ہٹ کے چکر دے کے اس درے نو خالی پا کے تے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا. ایسا حملہ کر دیتا کہ نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی کے دم شہید ہو گئے. سر زخمی ہو گیا, بے ہوش ہو کے ٹوٹے گر گئے. آسمانہ تو آواز آئی ہے, تمہیں پتہ ہوئی سی وہ نقصان پہنچے اس واسطے پہنچے کہ تسان نبی کی نافرمانی کی ہے. نبی دے کہے تے ڈٹے رہے نہیں, نبی دے کہے تے ڈٹے رہے. سنو قرآن, سنو قرآن. ایک اور مقام آواز آتی ہے سب کے جانا. مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نہیں سمجھے سب کے جانا یہ ستارہ یہ سورت. آواز ایک اور مقام پہ آن لگی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ترجمہ کیے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. نبی کی مخالفت ڈر کے لینا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. نبی کی مخالفت کا کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی رب کا عذاب نہ آ جائے. پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے نقصان ہو سکتا, دنیا کا بھی ہو سکتا, بولو دین کا بھی. اللہ تعالی نقصانہ کو بتا دو. صحابہ بھی ملاقات کرانا, انہوں کا عمل کھانا اہل سنت والجماعت اکھوں دسنا تو نام نورا دی تھی. جب سنت نبی کی مننی نہیں آلے سنت کے حلوان دے کی مانی اور سادہ بابا شمشام اللہ کی قبر منور فرما آدھا کی تو سنت نبی کی مننی نہیں اہل سنت پہلوان کے کی مانے. جب قول صحابی دا نہیں مننا ول جماعت صدوان دے کی مانے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حاضرات ملاقات کرایا. میرے آقا بھی
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا یہ کہے گا کہ جداں دے پیر فوت ہو گئے میں وہ سر تلوار نال لا دواں گا. اختلاف پہ گیا. بولو صحابہ اختلاف پہ گیا نبی کی وفات کے متعلق. فاروق آندا جڑا کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے میں سر قلم کر دیا گا. جا جا بخاری شریف کھول کے دے. میرے صدیق موقع کی نزاکت تکتے نہیں پہ وقت صدمے کا موقع بڑا نازک ہے. مدینہ سنجا دے رہے ہیں قیمت اس ویلے یتیم مرحوم ہے. آفتاب نبوت غروب میں میرے صدیق کھڑے ہوئے. صحابی ایک بیان دیا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اختلاف آ گیا. میرے صدیق نے موقع دیکھا. ہوں دیکھنا ہوگا کہ اختلاف صحابہ سے پہنتا ہے کہ حل کیون ہوتا دور کیون ہوتا. سنو ذرا ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جڑا تواڈے تو محمد دی پوجا کردا سنو محمدا قد مات. اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کا پیالہ پی گئے. ومن کان یعبد اللہ تے جڑا رب دی پوجا عبادت کردا ہے فإن اللہ حی لا یموت. جڑا رب دی بندگی کردا او دا رب زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا. گل کتنے آتی ہے بخاری شریف تو نال فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. چوتھے سپارے کی قرآن کی آیت پڑھیے تو دسیا مسئلہ سمجھا دیتا ہے. کعبہ دے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری آنکھاں کھل گئی. اے صدیق مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے پیغمبر دنیا کو رخصت ہو گئے ہیں. قرآن آیا سامنے نبی کا فرمان آیا تو حضرت فاروق اعظم نے سر چکا دیتا. بولو سر. قرآن کے نبی کے فرمان کے سامنے فاروق نہیں بول سکتا. آؤ ذرا آؤ میرے پیچھے لگے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. دوسرا اختلاف نبی کی وفات کے بعد اپنی بیٹی سمیت آسا صدیقہ بیٹی سمیت حدیث اندر موجود ہے ساری بیویوں نے پروگرام بنایا کہ ابو بکر صدیق کو جانے خلیفہ وقت کو کہ پیغمبر کی وراثت جنی بھی سمجھ دیے تقسیم کر دے. پروگرام بن گیا. پہنچیاں نہیں اجے پہنچیاں. ادھر بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ایک پہنچ جاتی ہے کہ صدیق جی ابا جی فوت ہو گئے ہیں جو وراثت بھی کوئی سا بیٹی نے آتا وہ دے دو. ایمان نہ دسو ہاں خامد فوت ہو جائے
جا کے اپیل کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حدیث پیش کر دیتی. فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. اے اسی نبی کسی دے وارث بنتے بھی نہیں تو ساڈا پیچھے کوئی وارث بنتا بھی نہیں. نبیوں کی جائیداد تقسیم ہوگی. ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی حدیث سنائی. فاطمہ بیٹی چلی گئی, فاطمہ بیٹی چلی گئی تو صدیق بھی اپنی بیٹی نے پھر مطالبہ کیتا ہی نہیں. لوگ آتے ہیں فاطمہ کا حق صدیق کھا لیا, اور جو فاطمہ کو زورا کا حق بنتا سی تو بیٹی صدیقہ کا نہیں سی بنتا. اختلاف پیا, صحابہ سے اختلاف پیا, نبی دیا بیویاں بیٹیاں سے اختلاف پیا, حل ہوا, اطمینان ہو گیا تو نبی کے فرمان کو نہیں سمجھے اور سمجھاوا. میرے حق میں حدیث کی کتاب ہے, ایک اختلاف ہو گیا, پیغمبر بھی چاہتے کہی ہے, اختلاف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے غسل دینا کہ نہیں دینا. بات کر لگے کپڑے لا دو, کپڑے پیغمبر کے کپڑے اتار کے غسل دے دو. کئی کہنے لگے کپڑے نہیں لانے کی غسل دے دو. خدا کی قسم حدیث اندر موجود ہے. اختلاف کیا. اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محدودیہ میں اختلاف کی دو پہ گیا تو صحابہ کی جماعت سب نے بیماری بیٹھی ہوئی ہے. اچانک رب واللہ سایہ دلتے تو اونگ تاری ہو جاتی ہے تو رات بھی چپ پکارن والا پکار دائے اور لوگوں پیغمبر دے کپڑے نہ اتاریا دے. کپڑے سمیت نبی نے غسل دے. اختلاف ہو گیا کہ پیغمبر دفن کتنے کرنا. کسی آخیا جنت البقیع دفن کرنا جتنے 10,000 صحابہ دیا قبراں. کسی آخیا نہیں پیغمبر پیدا مکے ہوئے نے مکے دفن کرنا. کسی آخیا نہیں جتنے نبی کا محراب جماعت کرا سن اتنے دفن کرنا. کسی آخیا نہیں جتنے نبی کا منبر ہے اتنے دفن کرنا. اختلاف رہ گیا. کسی آخیا بیت المقدس لے چلو جتنے بڑے انبیاء دفن ہے, نبیوں کے نبی کی قبر بن جائے. اختلاف پہ گیا. مکے والے اپنی رائے دیتی, بیت المقدس والے اپنی دیتی, جنت البقیع والے اپنی دیتی, ہم محراب والے اپنی دیتی, منبر والے اپنی دیتی. میرے صدیق کھڑے ہو گئے. صدیق کھڑے ہو گئے. صدیق کھڑے ہو کے فرمان لگے کہ مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی ہے. جدوں نبی نے فرمایا نبی سکھ بازو کی ہے یہ دفن, اور پیغمبر نے جتنے موت آئے نبی اتنے دفن کیتا جائے. ایسا صدیقہ کی موت, ایسا صدیقہ کے حجرے کو فوت ہوئے نے. اس واسطے مصطفیٰ کی قبر بنے گی تو ایسا صدیقہ کا حجرہ بنے گی. جب نبی کی حدیث سامنے آ گئی سارے صحابہ نے اپنی رائے واپس لے لی, اپنی رائے. اب بولے اختلاف لے گیا, بولے اختلاف ایک اور اختلاف ہوا. اختلاف ہوا ہے انصاراں نے آخیا خلیفہ سادہ, قریشیاں نے آخیا سادہ, اپنے دلائل دیتے. میرے صدیق کھڑے ہو گئے. میرے صدیق رضی اللہ تعالی فرمان لگے. بات سنو, مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الائمۃ من قریش, وہ خلافت ملے گی تو قریش میں نہیں ملے گی. کعبہ دے خدا کی قسم اٹھا کے نا جب نبی کا فرمان صحابہ نے سنیا انصاری کہنی دیکھنی اپنا نام واپس مل گیا. وہ بنا ہے مسلک الحدیث, وہ بنا ہے دین, وہ بنا ہے کتاب و سنت, وہ بنا ہے صراط مستقیم, وہ بنا ہے مکے مدینے کی جیتی ہے, وہ بنا سارا اعظم مکے مدینے کی. وہ مکے مدینے ہو کے کوئی شرط جائے گی, کوئی شرط ہو کے رب کی جنت میں جائے گی. اللہ تعالی نصیب اللہ سانو اس رستے کو دام دم فرمائے.
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہ کریم جنت توحید کی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام جسد کا تابعدار بنا. اللہ مسلک اہل حدیث کا غلبہ کو چرچا فرما.